بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے نبی علیہ السلام پہ اربوں غربت و درود و السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دوستو مسلمانوں، میری بات کو کان کھول کر سنو۔ آج ایک آدمی سے میرا واسطہ پڑا اتفاق سے۔ وہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر آ کر وہ بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں مجھے کہتا ہے، قاری صاحب ایک بات مجھے بتائیں۔ میں نے بڑی حیرت کی، میں نے بولا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے کہ میں کون سا قاری ہوں جو انہوں نے میرے کو قاری صاحب کہہ دیا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرے کہنے پہ عمل نہیں کرتی۔ میں نے بولا بھی کیوں عمل نہیں کرتی، کس طرح کی باتیں نہیں مانتی؟ کہتا ہے کہ میں اس کو بازار بھیجتا ہوں کہ جاؤ فلانی چیز لے آؤ، وہ وہاں 2 گھنٹے لگا کے آ جاتی ہے، تو پھر میں پوچھتا ہوں تو وہ میری بات نہیں مانتی۔ سنو، نبی علیہ السلام نے کہا یہ بازار، یہ مارکیٹیں، یہ چراہے، یہ شیطانوں کے اڈے ہیں۔ شرم تجھے کرنی چاہیے، شیطانوں کے اڈوں میں بیوی کو تم خود بھیج رہے ہو، جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ شیطانوں کے اڈے ہیں، تو پھر گلا تو کر رہا ہے کہ وہ میری بات نہیں مانتی۔ شیطانوں کے ساتھ ملاقات کون کروا رہا ہے؟ تم گھر میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہو، گھر میں بیٹھے آرام فرما رہے ہو، اور بیوی کو شیطانوں کے اڈے بھی بھیج رہے ہو۔ عورتوں پہ الزام مت دینا، پہلے اپنے گریبان مر جا کر دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ بندے تو اتنا ناشکر ہے، اتنا ناشکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھ جب تو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، میں ماں کے پیٹ میں تیرے لیے خوراک پیدا کرتا ہوں، پھر تو دنیا میں آ جاتا ہے، پھر ماں کے سینے سے میں تیرے لیے خوراک پیدا کر دیتا ہوں، پھر تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے رونے کا طریقہ بھی میں نے تجھے بتایا ہے، پھر تو روتا ہے، تیرے ارد گرد تیرے بہن بھائی ماں باپ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے، تیرے ارد گرد میں سب کو اکٹھے کر دیتا ہوں۔ لیکن تو اتنا ناشکرا ہے، جب تو بڑا ہو جاتا ہے مونچھوں کو تاؤ دے دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے کہ کون خدا، پھر تو سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ پھر آخر پہ جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے، تیرے کو گھر سے بھی دھکے پڑتے ہیں، باہر سے بھی دھکے پڑتے ہیں، پھر تو کوئی ڈنڈی اٹھاتا ہے، تو میرے گھر میں آ کے تو پھر میرے گھر میں آتا ہے تو میں پھر بھی کہتا ہوں میرا بندہ دیر سے آیا تو کوئی بات نہیں، آ گیا تو میں پھر بھی کہتا ہوں ویلکم، میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ اتنا غفور و رحیم ہے، لیکن بندے تو اپنی اوقات کیوں نہیں پہچانتا؟ تو کیا کر رہا ہے؟ نماز کو نہیں سمجھتے کیا چیز ہے؟ ایک آدمی کسی کو تحفہ دے دیتا ہے تو اس کے تحفے کے وہ گن گاتا رہتا ہے، یہ جی میرا تحفہ انگلینڈ سے آیا ہے، یہ امریکہ سے آیا ہے، اس کو چوم چوم کے رکھتا ہے، بڑے فخر سے لوگوں کو دکھاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ تحفہ جو پوری کائنات کا جو مالک ہے، جو پوری دنیا کی رحمت العالمین ہے، جو پورے نبیوں کو جو سردار ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تحفہ لے کر آئے عرشوں سے، اس تحفے کا تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو تم کہاں پہ استعمال کر رہے ہو؟ اس کی کتنی کی قدر کر رہے ہو تم؟ پھر وہ تحفہ ایسا ویسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 750 مرتبہ قرآن میں اس تحفے کا ذکر فرما دیا، کہا کہ یہ تحفہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے، تم نے وہ کہاں پہ استعمال کیا ہے، وہ کہاں پہ تم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ پھر لوگوں کے شکوے گلے دوسروں سے کرتے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ آئے سال ایک نمائش لگتی ہے اسلام آباد کے اندر، وہ پتہ نہیں کس گندے خاندان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ میرا جسم تو میری مرضی۔ میں آج ان سے بھی مخاطب ہوں، وہ کس کنجر خاندان کے، بغیر خاندان کے وہ لوگ ہیں، وہ کون عورت ہے جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ میں اسے پوچھتا ہوں تو جسم کی لگتی کیا ہے؟ تیرے کو جس نے جسم دیا ہے اس نے جسم کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جسم تیرا پھر بھی کوئی 2-2.5 من کی 1.5 من کی تیری لاش ہے، لیکن تو اس چیز کی بھی مالک نہیں ہے جو تمہارے اندر سانس ہے، جو ہوا سے بھی ہلکا ہے، تو اس کی بھی مالک نہیں ہے۔ تیرے اندر سے وہ سانس نکال دیا جائے، تیرے جسم کو کتے گھسیٹ کر کھاتے رہیں، تیرے کو کسی چیز کا علم نہ ہو، تو کہتی ہے میرا جسم اور میری مرضی۔ وہ جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق تم استعمال کرو گی، اس میں سے تمہاری اولاد پیدا
کرو گی تو ماں بن جاؤ گی، اگر بغیر نکاح کے بچے پیدا کرو گی تو حرامی کہلائیں گے وہ۔ تم کہتی ہو میرا جسم اور میری مرضی۔ ان کے ساتھ میں نے ایسے ایسے بغیرت لوگ مرد دیکھے ہیں جو وہاں پہ خواتین کے ساتھ آتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا میں نے آج تک کہ ان کا کوئی سکی ان کے ساتھ میں بہن ہو یا کوئی سکی ان کی ماں ہو، لیکن یار دوست بن کر وہ ان کے ساتھ آتے ہیں، میری جسم اور میری مرضی۔ تم جسم کی لگتی کیا ہو تم؟ یہ معاشرے کے اندر کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ یہ اسلام کو سمجھتے کیا ہے یہ دین کو؟ میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں، اپنے علاقے کی مسجد میں جہاں پر نماز پڑھتا ہوں، یہ پچھلا جمعہ گزرا تو میرے ذہن میں ایسی بات آئی تو میں مسجد میں نظر کو ایسے گھماتا رہا، لوگوں کو دیکھتا رہا۔ میں نے تقریباً یہ دیکھا کہ اس علاقے کے اندر سے جو مسجد کے ارد گرد سے جو لوگ بس رہتے ہیں وہ کم سے کم 100 آدمی تقریباً نماز جمعے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ 100 آدمی جو ہیں یہ مسجد کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، ان لوگوں کے کاروبار بھی یعنی کہ یہاں قریب ہی ہیں، 100 بندہ تقریباً آج جمعہ والے دن آیا ہے، لیکن آگے پیچھے نمازوں میں یہ کیوں نہیں آتے؟ کرتے کیا ہیں یہ؟ اگر کوئی دین کی بات کر دی جائے تو وہ کہتے ہیں نا 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 دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں، تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا؟ عورتوں کو خواتین کو تم خود غلط راستے پہ لگاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر عورتیں ہماری باتیں نہیں مانتی۔ شیطانوں کے اڈے کے اوپر کون بیچتا ہے؟ مرد حضرات، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے مرد کو چاہیے خواتین کے ساتھ عورت کے ساتھ مارکیٹ میں بازار میں اگر کوئی زیادہ ہی ایسا مسئلہ ہے تو ان کے ساتھ خود جائے، لیکن آپ گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو عورتوں کو مسجدوں عورتوں کو بازاروں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری؟ لیکن ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کو بغیر قیام کے، بغیر رکوع کے اور بغیر سجدے نماز پڑھتے ہوئے، جوانی میں تو مستی میں ساری جوانی اپنی کھوتا رہا، جب تیرے پہ بڑھاپا آ گیا تو کچھ بھی نہ کر پایا، پھر تجھے پاس وہ خالق کا گھر یاد آیا، لیکن خالق نے پھر بھی تجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر تو کیا کرتا ہے؟ نہ تو کھڑے ہونے کے قابل ہے تو قیام کر سکے، نہ تو رکوع کرنے کے قابل ہے کہ تو رکوع کر سکے، نہ ہی پھر تو یہ ناک کو لگانے کے قابل ہے تو خالق کے آگے زمین کے اوپر ناک لگا سکے۔ وہ تیری نماز کیا نماز ہے جس کے اندر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے؟ لیکن وہ رحمان وہ پھر بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو میرا بندہ ہے تو ایک دفعہ توبہ کر لے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے گھروں کو اسلام کے مطابق چلانے کی توفیق دے اور ہم اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ ہمیں سب مل جل کر چاہیے ہم بھائی چارے سے زندگی گزاریں۔ زندگی چاہے 100 سال کی بھی ہو لیکن ایک پل کی ہے وہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔